أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صلى ایک سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص مولانا حافظ اقبال حسین جاوید اور اس گھر کے مولانا غلام رضا ناصر نجفی اور اس گھر کے تمام مرحومین مولانا علوی صاحب کے متعلق مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے رحم اللہ تعالیٰ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد صلوات دیا کرتے ہیں قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ یا سورہ کوثر ہے یا سورہ النصر ہے. قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ یعنی دو چھوٹے سورے ہیں, 3 آیتیں ہیں دونوں کی. مگر یہ کس نے کہہ دیا جو چھوٹا ہو اسے حقیر مانا جائے, جو لمبا ہو اسے بڑا مانا جائے. آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں دید تبدیل کروائی جاتی ہے. مجلس عطائے حسین اینک بدلنے کی جگہ ہے. یہاں چشم سر سے نہیں دکھایا جاتا بلکہ چشم جان سے دکھایا جاتا ہے. حقیقت جہاں نظر آنے لگی اسے کربلا کہتے ہیں. خبردار کسی کو مہنگے کپڑوں میں دیکھ کر امیر نہیں ماننا چاہیے اور کسی کے اگر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, کالر ادھرا ہو تو اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے. انسان انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا. انسان کا قد فٹوں سے نہیں ناپا جاتا.
بلکہ انسان کا قد تحمل مزاجی، بردباری اور قابلیت اور انسانیت سے ناپا جاتا ہے۔ معیارات تبدیل کرنا تو اہل بیت کے گھر کا وتیرہ رہا ہے۔ دنیا جس دید سے دیکھتی ہے اہل بیت اس دید سے نہیں دیکھتے، بلکہ حقیقت دکھاتے ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میں سانپ سے ڈر رہا ہوں تو تبصرے شروع کر دیے، مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا قلبندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ چڑھانے کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ ایک بچہ میرے برابر میں آیا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ سلوات پڑھیں گے محمد و آل ہمیں حقیقت بین بناتی ہے۔ عزاداری امام حسین ہمیں بصیرت عطا کرتی ہے۔ میں سنی بھائی جو مجلس میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ایک دعوت فکر ہے، حسین سے جتنا میں جڑتا چلا جاؤں گا اتنا میرا قدم اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ ویسے بھی بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انسان کو بڑا بننا چاہیے۔ 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جس نے 70 سال سے حسین حسین سنا ہو، کیسے ممکن ہے؟ امام حسین کی سیرت کی خوشبو نہ آئے۔ اور الحمدللہ جو عزاداری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو فرش عزا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو اہل بیت کے مرید و متوالی ہیں، ان کی تصویر دوسروں سے اچھی ہے۔ ان کے معمولات اور معاملات دوسروں سے اچھے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب چلتے ہیں نا تو ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے۔ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مومن شناختی کارڈ کا نہیں ہوتا، مسلمان کو شناختی کارڈ کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو کردار کا مسلمان ہونا چاہیے۔ مومن کی روش بتائے، چال بتائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ یہ کون ہے۔ علامتوں کے ساتھ جینا یہ مومن کی نشانی ہے۔ جو معاشرے میں اپنی علامتوں کو گم کر کے چلتے ہیں نا، وہ خود بھی گم ہو جاتے ہیں۔ انہیں اگر باقی رہنا ہے تو اپنی نشانیوں کے ساتھ ہی باقی رہنا ہوگا۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے، سارا شہر کہہ رہا تھا یہ کام ابراہیم کا ہے۔ جب لائی نا حضرت ابراہیم کو دربار میں، ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے؟ اور مان لگے اس نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے۔ حضرت ابراہیم کا کام بھی تو ابراہیمی تھا۔ سارے بتوں کو کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ کی، کسی کی آنکھ توڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا پیر توڑا اور بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی۔ کہنے لگے یہ تو اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں چل سکتا۔ تو جیسے ہم مردوں کو اسماء افہام کہتے ہیں نا، یہ مجلسیں زندوں کو اسماء افہام کہنے کی جگہ۔ حضرت ابراہیم نے پوری قوم کو اسماء افہام کہہ دیا۔ کہنے لگے وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں چل سکتا، اس نے بت کیسے توڑے ہوں گے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ تمہارا رازق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟
مرتبہ پوری ملت پوری قوم کے ذہن میں ایک سوال، جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے، علی کا مارا ہوا میت پکار کے کہتی تھی مجھے علی نے مارا ہے۔ میرے مولا عمودی مارے یا افقی مارے، توجہ ہے، سر سے پیر کی طرف مارے، سر پر نظر پر مارے یا دھڑ سے مارے، برابر کٹ کے گرتا تھا، ایک گرام اور تولے معاشرے کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ علی کی ضربت میں اتنی عدالت تھی تو حکومت میں کتنی عدالت ہوتی؟ یہ جو روش ہے، طریقہ کار ہے، انداز زندگی ہے، یہ بتائے گی کہ یہ کس دروازے سے وابستہ ہے۔ جی بعض لوگوں کا مشرب بتاتا ہے کہ یہ کس گھرانے سے وابستہ ہے۔ الحمدللہ عزاداروں سے جو اس وقت پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے، میں ایک پیغام کا جملہ کہنا چاہوں گا اپنے عالم اسلام کے لیے اور لاہور کی مشہور و معروف اور مرکزی نماز جمعہ کے اجتماع سے۔ تشیع کی مخالفت، میں ان سے مخاطب ہوں جو شیعت کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ مفتی ہو، وہ عالم ہو، وہ کوئی بھی ہو، شیعت کی مخالفت فی زمانہ اس دور میں تشیع کی مخالفت مسلمانوں کے مفادات کی مخالفت ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے اگر کوئی حرامت دستہ ہے تو اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ 56 اسلامی ممالک میں ایک مکمل ملک جس میں 92% شیعہ ہے اور باقی کہیں 50%، کہیں 40%، کہیں 25%، کہیں 20%، مجموعی طور پر ہم 20% بنتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے مفادات کا اگر کوئی ضامن ہے تو وہ شیعہ ہے۔ آپ جتنا شیعت کی مخالفت کریں گے نا کہ شیعہ فلاں ہیں، شیعہ امام کے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ویسے ہیں، یہ مسلمانوں کے مفادات کی مخالفت ہے۔ آپ میں تو جرأت نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے مفادات کے لیے دفاع کر سکیں، اس لیے کہ آپ کے پاس کربلا نہیں ہے، آپ کے پاس تو صلاحیت نہیں ہے کہ سلمان پڑھ لینا محمد والے، آپ کے پاس تو قابلیت نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کا دفاع کر سکیں۔ الحمدللہ دفاع بھی مسلمانوں کے مفادات کا ہم کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں والے کیا پڑھتے ہیں اور وہاں والے کیا بولتے ہیں، ہمیں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم مسلمان مانتے ہیں سب کو۔ ہماری طرف سے کبھی کافر کہنے کا اعلان نہیں ہوا کسی کو، ہم نے کسی کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا کہ فلاں مشرک ہے، ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی تناؤ کھچاؤ کی گفتگو عالمی سطح پر نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں کے مفادات میں اس وقت وہ کسی ملک میں بھی ہوں، آپ خود اپنا ذہن، میرے بچے اور جوان اپنا ذہن دوڑائیں کہ میرے اشارے کہاں ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے مفادات کا اگر کوئی مدافع ہے تو وہ شیعہ ہے، اور شیعہ اس لیے مدافع ہے مسلمانوں کے مفادات کا کہ شیعہ کربلا رکھتا ہے، کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ معیار تبدیل کرنا ہے اللہ فتح و نصرت کا، کامیابی کا، عمرانی کا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی نصرت اور اس کی فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین الہی کے اندر فوج در فوج داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، جب دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج دین الہی میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کی تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ کو بھی بہت زیادہ تواب پائیں گے۔ عزیزان گرامی، میں آخری آیت سے پہلی آیت کی طرف جاتا ہوں۔ استغفار کا کوئی تعلق گناہ سے نہیں ہے۔ کوئی گناہ کرے گا تو پھر اسے استغفار کرنا پڑے گا،
مولانا میں مصلی پر اس لیے استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں کہ نہ جانے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں. جی گناہوں کی توبہ کر لیجئے، گناہوں سے استغفار کر لیجئے. کوئی تعلق گناہوں سے استغفار کا نہیں ہے. اگر نبی مکرم کا استغفار سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اللہ کا تواب ہونا کیسے سمجھو گے؟ یہاں اللہ کے بارے میں تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا، یہ مراد نہیں ہے. لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے. جیسے ہی لفظ اپنا محل بدلے گا اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے. لفظ صلاۃ لغت میں ایک معنی میں ہے، شریعت میں دوسرے معنی میں. لفظ ولادت میرے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا ہے، حضرت یحییٰ کے لیے بھی قرآن میں اللہ نے استعمال کیا ہے. قرآن کی آیت ہے معصوم کے لیے اللہ لفظ ولادت استعمال کر رہا ہے. نبی کے لیے لفظ ولادت اللہ استعمال کر رہا ہے. 80 سے زیادہ حدیثوں کا مطالعہ تو میں نے کیا. ائمہ نے اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے لفظ ولادت کا استعمال کیا ہے. ائمہ نے استعمال کیا لفظ ولادت. جو اس بحث میں الجھ کر یہ کہتے ہیں کہ لفظ ولادت استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ توہین ہے، تو وہ نہ قرآن انہوں نے پڑھا ہے صحیح طرح نہ حدیثوں کو جانتے ہیں. یہ ممبر جہالت پھیلانے کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر علم عام کرنے کا ممبر ہے. لفظ ولادت ائمہ کے لیے، لفظ ولادت معصومین کے لیے قرآن نے استعمال کیا. کہاں لے جاؤ گے آیت کو؟ لیکن جب لفظ ولادت ائمہ کے لیے اور معصومین کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے ایک معنی ہے. جب میرے لیے بھی استعمال ہوگا، آپ کے لیے استعمال ہوگا، اس کے دوسری معنی ہے. ہمارے لیے استعمال ہوگا تو اس میں نجاست ہے، وہاں استعمال ہوگا تو اس میں طہارت ہے. اندر سروات دیا کریں گے. اس سے بہتر اور بلند سروات نبی. عزیزان گرامی، اسی طرح استغفار کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے. فاستغفرہ فسبح، تسبیح کریں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. استغفار یعنی اپنے رب سے رابطہ، اپنے مالک سے رابطہ. اور جس کے پاس ہر کام کے لیے تو وقت ہو مگر اپنے مالک سے بات کرنے کا وقت نہ ہو، وہ اچھا بندہ نہیں ہے. 2 رکعت کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے. یقیناً نماز جمعہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور سورہ جمعہ پورا سورہ اس کے اندر آیا ہے اور مسلمانوں کی قوت اور جلال کا موقع ہے. ہفتے وار ایک اجتماع ہے، لیکن عزیزان گرامی ہفتے میں اور نمازیں بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص یہ سوچ کے کہ جمعہ پڑھ دیا میں نے اور ہفتے کی نمازیں مجھے بڑی پڑھائی مل جائیں گی، تو شاید یہ اسے دوبارہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، بعض لوگ تو سال بھر کے نمازی بھی نہیں ہوتے، وہ عید کے نمازی ہوتے ہیں. اور وہ عید کے جو نمازی ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات اگر کپڑے اپنے پہننے میں استری میں دیر ہو جاتی ہے تو مسجد تو چھو کے آ جاتے ہیں کہ بھائی مسجد چھوم کے آئے. ایسے ہی کچھ لوگ اور بھی ہیں، سال بھر مجلسوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. عشر اولیٰ کے نام شیعہ ہیں، پھر عشر اولیٰ میں بھی وہ 2 دن کے شیعہ ہیں، 9 اور 10 محرم کی چھٹی بھی ہو جاتی ہے. تو جو ہے ہی 2 دن کا شیعہ تو اس کو کہاں تک کیا بتا دیا جائے گا 2 دنوں میں؟ اسے کیا پیغام ملے گا 2 دنوں میں؟ یہ تو میرا کوئی عزاداری پر احسان نہیں ہے. اسلام پر ہم مسلمانوں کا کوئی احسان نہیں ہے. تشیع پر ہم شیعوں کا کوئی احسان نہیں ہے. شیعت کا ہم پر احسان ہے کہ ہم شیعہ ہیں. عزاداری کا ہم پر احسان ہے کہ ہم عزادار ہیں. اسلام کا ہم پر احسان ہے، قرآن کا ہم پر احسان ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. میں ایک آیت سورہ مبارکہ مائدہ کی 54 بھی آیت آپ کو سنا دوں. ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے نا تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے جانے سے اسلام چلا جائے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ یہ قوم تمہاری جگہ لے آئے گا. تم چلے جاؤ، تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا.
تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا تھا، تم عزاداری نہیں کر رہے تھے، عزاداری تمہیں عزت دے رہی تھی۔ تمہارے جانے سے عزاداری بند نہیں ہوگی، اس کے پیچھے دعائیں زہرا ہے، اللہ کسی اور کو لے آئے گا تمہاری جگہ۔ لہذا ہمیں عزیزان گرامی اپنے لیے اہتمام کی ضرورت ہے، اور زیادہ بہتر اہتمام کی ضرورت ہے۔ اب یہاں بھی علامہ تفریق کرنا ہے۔ نصرت کسے کہتے ہیں؟ فتح کسے کہتے ہیں؟ یہ کون سی فتح ہے کہ جو بغیر تلوار کے حاصل کر لی گئی؟ اللہ اکبر، انا فتحنا لک فتحا مبینا کون سی فتح ہے؟ یہ فتح مبین کون سی فتح مبین ہے؟ اللہ کے حبیب نے 80 جنگیں لڑی سرکار دو جہاں نے، یہ کون سی جنگیں جیتنے پر اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا؟ مشکل ترین جنگ تھی جنگ احزاب، مشکل ترین جنگ تھی جنگ خیبر، مگر ان جنگوں کے جیتنے پر اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی۔ جب تک تلوار چلتی رہی اور تلوار کی بنیاد پر مسلمان جنگ جیتتا رہا، اللہ نے اسے فتح مبین نہیں کہا۔ لیکن جب تلوار رکھوا کے کہا اب قلم چلائیے، تو ابھی قلم چل رہا تھا تو اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، تمہاری برداشت بھی سب سے بڑی فتح ہے، تمہارا تحمل مزاج ہونا ہی سب سے بڑی فتح ہے، تمہارا جذباتیت سے نکلنا ہی سب سے بڑی فتح ہے۔ تم نے جذبات میں اور اپنے قوت بازو سے 80 جنگوں کا سامنا کیا ہے، لیکن جہاں تم اپنے اوپر قابو لا کر جنگ جیتنے آ رہے ہو وہ فتح مبین ہے۔ ابھی سورہ حدیبیہ لکھی جا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فتح مبین دے دی، تلوار تو چلی نہیں، قلم کے چلنے کو اللہ فتح مبین کہہ رہا ہے، اور قلم بھی ایسا، اللہ اکبر، اے میرے علی لکھو، یہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ نہیں مانتے آپ کو، تو لکھ دو محمد رسول اللہ، کاٹ تو لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ آئندہ سال آئیں گے، اس سال سب واپس چلے جائیں، علی لکھ دو ہم 1 سال کے بعد آئیں گے۔ ہم مشرکوں کا آدمی آپ کے پاس چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، علی لکھ دو ان کا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہمیں واپس کرنا ہوگا۔ آپ مسلمانوں کا آدمی اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، علی لکھ دو اگر ہمارا آدمی ان کے پاس چلا گیا تو یہ واپس نہ کریں۔ جو وہ کہہ رہے تھے نبی لکھوا رہے تھے، 1400 سال کے بعد جب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس وقت کے لوگوں کو شک کرنا تھا نا۔ مگر میں آج آپ اپنے ارد کے ماحول میں دیکھیں، جب کوئی ہمارا بڑا کوئی فیصلہ لے رہا ہوتا ہے تو ہماری اکثریت کہتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ بھائی صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ تھے، صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو ہمارے خیمے کے لوگ تھے۔ کس نے شک کیا تھا امام حسن نے جو صلح کی ہے؟ پسند نہیں کیا، کس نے پسند نہیں کیا تھا؟ ہمارے لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا، تو وہاں تو ہم تبرہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یہاں گردنیں کیوں جھکا دیتے ہیں؟ غلط تو غلط ہے۔ بہت مشکل ہے تحمل مزاجی کو برداشت کرنا، بہت مشکل ہے صبر کا مظاہرہ، بہت مشکل ہے بردباری، بہت مشکل ہے انسان کا بعد میں نتیجہ لینے کے لیے سوچنا۔ ہر شخص چاہتا ہے ابھی نتیجہ مل جائے، ہر شخص چاہتا ہے فوراً مجھے نتیجہ مل جائے، مگر اسلام تعلیم یہ دے رہا ہے کہ نتیجہ فوراً لینے کی خواہش نہ کرو۔ تمہیں اگر فتح مبین چاہیے تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اور ہر فتح مکہ سے پہلے تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کربلا میں کون جیتا اور کون ہارا، یہ فیصلہ تاریخ کرے گی، اس وقت میں فیصلہ نہیں ہوا۔ 40 سال تک تو عزاداری نہیں تھی امام حسین کی شہادت کے بعد۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے کربلا کھلتی چلی گئی، طے ہوتا چلا گیا کہ حسین جیتے ہیں، یزید ہارا ہے۔ فوراً نہیں ہوا۔ جو آج عزاداری ہے کہ آپ سے 100 سال پہلے ایسی تھی، جو آج رنگ ہے عزاداری میں 300 سال پہلے ایسے ہی تھا؟ نہیں، ہر سال کربلا کھل رہی ہے، اور کربلا اس لیے ہر سال کھل رہی ہے کہ میرا شعور بڑھ رہا ہے۔ میرا شعور جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا حسین مجھے سمجھ میں آتے چلے جائے گا۔ بہت بڑے 2 مصرے کہہ گیا کہنے والا، اللہ شاید اس کے سارے گناہوں کو اگر گناہگار تھا
تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان شاید ان دو مصروں پر انسان کو بیدار کو لینے دو، ہر قوم پکار رہی ہے ہمارے، صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد۔ کربلا میں کون جیتا اور کون ہارا، یہ جناب زینب نے 3 شرطیں رکھ کر فیصلہ کر دیا۔ جو شرائط رکھ کر آزادی مانگے، آزادی چاہے، آزادی قبول کرے، وہ جیتا ہے۔ زین العابدین میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ میرے 3 مطالبے پورے نہ کیے جائیں۔ تاریخ اب فیصلہ کر رہی ہے کہ زینب جیت کر رہی ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ، مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں۔ عزیزانو، اپنے گھر میں چاہے ایک مجلس ہی صحیح، اپنے گھر میں مجلس ضرور کریں۔ امام بارگاہوں میں مجالس ہونی چاہیے، مرکز مضبوط ہونے چاہیے، مگر ایک مجلس کم سے کم اپنے گھر میں کریں، اس لیے کہ جن گھروں میں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے وہ آرزو ہے جناب زینب، وہ گھر تمنا ہے جناب زینب کا۔ اے میرے لال، اے زین العابدین، یزید سے کہہ دو مجھے گھر چاہیے۔ دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، وہ جو چادریں لٹی ہیں وہ واپس کی جائیں، وہ جو زیورات اتارے گئے ہیں، میں کہتا ہوں گھنٹوں روتے رہنا اس جملے پر، جناب سکینہ کے گوشوارے مانگے نہیں گئے ہیں۔ آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی بچیاں ہیں نا، جب تک زندہ رہی نا یہ بچی، جب تک زندہ رہی یہ بچی، کان ہاتھ لگا لگا کے کہتی رہے، وہ بھی اماں میرے کان دکھ رہے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، ہمارے شہیدوں کے سروں کو لوٹایا جائے۔ عزیزانو، تیسرا مطالبہ، ہمیں کربلا پہنچانے کے لیے کوئی ایسا شخص ہمارے ہمراہ کیا جائے جو رستوں سے آشنا ہو۔ بہت تھک چکے ہیں بچے، بہت پیدل چلایا بیویوں کو۔ ہمارے ہمراہ ایک ایسا شخص کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے۔ جب امام سجاد نے یزید سے یہ تینوں باتیں رکھی نا، تو کہنے لگا کہ میں ایک گھر آپ کو دیتا ہوں جس میں آپ ماتم کریں، عزاداری کریں، اور بشیر ابن جزلم کو آپ کے ہمراہ کروں گا جو آپ کو مدینہ پہنچائے گا۔ اس کا باپ بھی آپ کا چاہنے والا تھا، یہ بھی آپ کا شیعہ ہے، مگر تبرکات تو کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا۔ مجھے ان کی قیمت بتا دیجئے، میں پیسے دینے کو تیار ہوں۔ عزیزانو، امام بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہیں جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے بابا کے لیے لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ گھر دیا گیا جناب زینب نے، 10 دن اس میں عزاداری کی، 10 دن تک عزاداری ہوتی رہی، ماتم ہوتا رہا۔ ایک دن سروں پر سر آنا شروع ہوئے، حضرت علی اکبر کا سر آیا تو بی بی ام لیلہ آگے بڑھی، واہ اکبرا کے نوحے بلند ہوئے۔ جناب قاسم کا سر آیا تو بی بی ام فروہ آگے بڑھی، واہ قاسمہ کے نوحے بلند ہوئے۔ عزیزانو، امام حسین کا سر آیا تو ساری بیویاں آگے بڑھی، ہر بیوی چاہتی تھی کہ میں آگے بڑھ کر گود میں لے لوں۔ اس وقت واہ حسینہ کے نوحے بلند ہوئے،
بزرگ پڑھتے ہیں کہ 2 ننھے سر لا کے رکھے گئے، اگر کوئی بیوی آگے نہ بڑھی تو شام کے دیہات کی ایک عورت نے کہا شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، تو ایک گوشے سے آواز آئی زینب ابھی زندہ ہے، میں نے اپنے بچے اپنے بھائی حسین پہ قربان کر آپ کی آوازیں بلند ہے، جب مجلس میں اونچی آواز میں گریا ہوتا ہے نا تو ائمہ دعا دیتے ہیں، امام جعفر صادق نے اونچی آواز میں رونے والوں کو دعا دی ہے، اللہ جب مجلس میں بیٹھا کرے تو اونچی آواز میں گریا کیا کرے، اگر کسی کو رونا نہ آ رہا ہو تو مجلس میں آنسو مانگے امام حسین، یا اللہ مجھے حسین پہ بہنے والے آنسو عطا فرما۔ ایک دن ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی، جب جناب زینب نے گٹھڑی کھولی نا تو اس میں چند چادریں تھیں، جناب زینب نے ایک چادر کو دیکھ کر کہا بھابی ام لیلہ آپ کی چادر آ گئی، جناب ام لیلہ نے اپنی چھنی ہوئی چادر پائی، ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابی ام فروہ آپ کی چادر بھی آ گئی، آواز دی ہے بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی، رو رہے نا حضرات، ایک مرتبہ چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی، میری بیوی زینب نے قبر سکینہ کا رخ کیا، قبر سکینہ پہ چادر پھیلا دی، اے سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی واپس آ گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ گریہ ہو گیا عزاداروں، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ 2 منزلیں اور نے قافلہ تیار ہوا، محفلیں تیار کی گئی، جناب زینب نے جب عماریوں کو دیکھا نا تو کیا دیکھا، رنگین کپڑے ہیں جو عماریوں میں لگے ہوئے ہیں، جو عماریوں میں پردے لٹکے ہوئے ہیں وہ مختلف رنگوں کے ہیں، میری بیوی نے فرمایا اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، اے زین العابدین انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے یہ سواریاں جائیں لوگ سمجھ لیں کہ اولاد زہرا کے علادار جا رہے ہیں، کالے کپڑوں میں گزرنا جناب زینب کی آرزو ہے۔ عماریوں کے رنگ تبدیل کروائے گئے، کالے کپڑے لگوائے گئے، اب ہماری آمادہ ہیں اور بیویاں بیٹھنے کو ہیں، امام سجاد کی آواز آئی پھوپھی اماں ساری بیویاں بیٹھ گئی، فرمانے لگی نہیں بھابی رباب نظر نہیں آ رہے، اجر و کمال اللہ، امام سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے، عزادارو جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا، کوئی جناب زینب کے جہاد کو دیکھے، ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے، خیمے کی چوب سے جا کر اس کا سر لگتا ہے، پیچھے ہٹتی ہے، پھر آگے جاتی ہے، پھر پیچھے ہٹتی ہے، وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ نیزہ مارا ہے اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے، کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے، تو انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا، میں اس بیمار کی پھوپھی زینب ہوں، اور وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پیٹ پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر لائی۔ عزاداروں کتنا مشکل تھا چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لے کر آنا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا، بی بی رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی رباب پھر چلی جاتی تھی، بی بی رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی رباب پھر چلی جاتی تھی، جناب زینب نے کہا بھابی قافلہ تیار ہے ہم مدینے جا رہے ہیں، فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے، کیسے بٹھایا جناب رباب کو محفل میں، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ جب قافلہ چلنے لگا نا، شام کی عورتوں نے الوداع یا زینب، الوداع یا زینب کے نعرے بلند کیے،
میری بیوی زینب نے محفل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی، زینب پر ایک احسان کرو گی؟ ساری بیویوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ جناب زینب نے قبر سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ اللہ آپ کو شام بی بی سکینہ کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں گا جناب سکینہ کی زیارت کو تو جالی سے قبر سکینہ کو دیکھیے گا، آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہے تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، تمہاری قبر کو ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، علماء مرحومین، حافظ صاحب مرحوم اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین کی اللہ مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مزید ایک سورہ فاتحہ عظیم مرتبہ۔ زہرا